منبر شریف پر جلوہ افروز تمام مشائخ اعظام، تمام سادات ذوی احترام، علماء کرام، محترم مکرم سامعین کرام، آج ہم سب یہاں جمع ہوئے آپ سب کے علم میں ایک آل رسول، ایک سید زادے کا اس دنیا سے جدا ہونا، اور ہم سب ان کی زیارت کے موقع پر یہاں جمع ہوئے ہیں۔ کچھ مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ہم دعا دینے کے لیے جاتے ہیں، اور کچھ مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جہاں دعا لینے کے لیے آتے ہیں۔ تقریریں، وعظ و نصیحت یہ ہوتی رہتی ہیں، اور آج میں پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کوئی نصیحت کروں گا یا میں کوئی وصیت کروں گا یا کوئی ولولہ انگیز میں تقریر کروں گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں لائن میں آل رسول کثیر تعداد میں بیٹھے ہیں۔ اب ایک ایک کا میں نام لوں گا تو وقت زیادہ لگے گا، اس لیے سب سے معذرت چاہتا ہوں۔ سب میرے سر کے تاج ہیں، میری آنکھوں کے نور ہیں، بس ان کی چھتر چھایا میں میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اس جگہ ان بزرگوں اور ان سید زادوں کی موجودگی میں مجھے بولنے کا موقع مل رہا ہے، الحمدللہ۔ اور یہ بزرگوں کی اور سید زادوں کی دعا کا صدقہ ہے، الحمدللہ۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو میں عرض کروں، کچھ محفلیں، مجلسیں ایسی ہوتی ہیں جہاں ہم دعا کرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن یہ مجلس وہ ہے الحمدللہ جہاں ہم دعا لینے کے لیے آئے ہیں۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن کے یہاں شریک ہونے سے اللہ ہماری مغفرت فرما دیتا ہے، اللہ ہماری مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو یقین رکھیں گے اور اس چیز کو دل و دماغ میں رکھیں گے کہ آج ہم جہاں موجود ہیں، پیر سید عبداللہ شاہ باپو جو اس دنیا سے رحلت فرما گئے، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کی مغفرت کاملہ فرمائے، اور ان کے برادران اور تمام پاگارہ خاندان کے سید زادوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں اب جو اگلی بات عرض کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی چیز ایک ہوتی ہے، اس کے اثر دو ہوتے ہیں۔ چیز ایک ہوتی ہے، اس کی تاثیر الگ الگ ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آسمان سے بارش جب برستی ہے تو جس کا پکا مکان ہے، مضبوط مکان ہے، چھت والا ہے، تو چاہے کتنی بھی برسے اسے تکلیف نہیں ہے، وہ آرام سے اپنے مکان میں رہے گا، بارش ہے ہوتی رہے۔ لیکن ایک بندہ جس کا گھر ندی کے پیٹ میں ہو، اب وہاں بارش برس رہی ہو تو اسے تکلیف ہوگی۔ بارش چیز ایک ہی ہے، لیکن ایک کے لیے رحمت کا سبب ہے اور دوسرے کے لیے تکلیف کا سبب ہے۔ یہ جو ہوا چلتی ہے بہت ٹھنڈی لگتی ہے، جب گرمی، حرارت اور تماست اور ٹیمپریچر بڑھ جائے تو ٹھنڈی ہوا ایک گرمی والے آدمی کو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن کسی آدمی کو شدید بخار ہو اور پھر ہوا اس کو لگے تو ہوا برداشت نہیں ہوگی۔ ہوا چیز ایک ہے، لیکن کسی کے لیے وہ رحمت ہے، کسی کے لیے وہ زحمت ہے۔ اسی طرح بارش بھی چیز ایک ہی ہے، لیکن کسی کے لیے وہ رحمت ہے اور کسی کے لیے وہ زحمت ہے۔ بلا تشبیہ، بلا تمثیل، موت چیز ایک ہے، لیکن حقیقت یہ ہے موت کسی کے لیے رحمت بن کے آتی ہے اور کسی کے لیے زحمت بن کے آتی ہے۔ اب یہ نتیجہ کون نکالے گا کہ کس کے لیے زحمت بن کے آتی ہے اور کس کے لیے رحمت بن کے آتی ہے؟ تو جس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جیتا بھی نبی کے لیے ہے، وہ مرتا بھی نبی کے لیے ہے، اس کا اٹھنا بھی نبی کے لیے ہے، اس کا بیٹھنا بھی نبی کے لیے ہے۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ یاد مصطفیٰ میں گزار کے کہتا ہے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کسی کے لیے موت زحمت بن کے آتی ہے، لیکن محمد عربی کے غلام کے لیے یہی موت میرے دوستو رحمت بن کے آتی ہے۔ سب کے لیے موت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہم سمجھیں اس کو آئی ہے تو مجھے بھی آ جائے گی تو کیا فرق پڑے گا؟ ویسے موت چیز ایک ہے، لیکن حدیث پاک میں موت کی دونوں تاثیر کو میرے آقا نے بیان کیا ہے کہ مومن کی موت کس طرح سے واقع ہوتی ہے۔ جیسے شاخ سے پھول ٹوٹ جاتا ہے، شاخ سے پھول ٹوٹ جائے، آٹے سے بال نکل جائے،
تو کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جب گنہگار، بدکار، غدار، گستاخ کی جب روح نکلتی ہے تو میرے دوستو جیسے زندہ جانور کی کھال اتاری جاتی ہے اس طرح کھینچ کے اس کی روح نکالی جاتی ہے۔ اب یہ اندازہ ہم کو کرنا ہے کہ ہماری زندگی میں موت تو ایک بار آنی ہے، سب کو آنی ہے، مجھے بھی آئے گی، آپ کو بھی آئے گی۔ کوشش یہ کریں کہ موت جب زندگی خوبصورت بنے نہ بنے، لیکن موت اتنی خوبصورت بنے کہ مالیہ کی گلیوں سے تیرا جنازہ نکلے تو دوست دشمن کی آنکھ میں پانی آئے کہ کسی قلندر کا جنازہ جا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا جد، بہت اچھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ اس لیے وہ شاعر نے کہا تھا دیکھی جو میں نے ہسٹری تو کامل یقین آیا، دیکھی جو میں نے ہسٹری تو کامل یقین آیا، جسے جینا نہیں آیا اسے مرنا بھی نہیں آیا۔ جو شان سے جی بھی نہیں سکتے، جو شان سے جینا بھی محال ہے، وہ شان سے مرتے بھی نہیں ہیں۔ جنازے تو روز اٹھتے ہیں لیکن 40 لوگ بھی نہیں آتے۔ یہ جنازے فیصلہ کرتی ہیں کہ یہ جنازہ کس کا جا رہا ہے، مجھے موت رحمت بن کے آئے گی یا زحمت بن کے آئے گی۔ میرے دوستو یہ اللہ والوں کا آستانہ ہے، اس جگہ کھڑے ہو کے میں بھی یہی پیغام دے رہا ہوں میری ملت کے نوجوانوں، کوشش یہ کریں کہ جب موت آئے تو موت بعد میں آئے اور دیدار مصطفیٰ پہلے ہو جائے۔ موت بعد میں آئے اور رخ مصطفیٰ کا چہرے کی ضیاء۔ اور دوسرا جملہ اس سے جڑا ہوا یہ عرض کروں، ایک ہم لوگ مدینہ شریف جاتے ہیں، مدینے کا ویزا ہم کو ملتا ہے، الحمدللہ بڑی خوش نصیبی ہے، اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ دکھائے، سب مدینے جائیں، مدینہ ہی ہمارا مرکز ہے، مدینہ ہمارا سب کچھ ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا میں یہاں یہ جملہ یہ کہنے لگا ہوں کہ ہماری موت مدینے کے ویزا سے زیادہ قیمتی ہے۔ میری موت مدینے کے ویزا سے زیادہ قیمتی ہے۔ کیوں؟ اگلا جملہ نوٹ کیجئے گا، اس لیے کہ مدینے کا ویزا ملے گا تو کیا دیکھے گا؟ مدینہ دیکھے گا، گنبد خضرا دیکھے گا، محراب نبوی دیکھے گا، باب بلال دیکھے گا، باب بقیع دیکھے گا، مسجد جمعہ دیکھے گا، مسجد علی دیکھے گا، مسجد قباء دیکھے گا۔ مدینے کا ویزا ملے گا تو گنبد خضرا دیکھے گا، اور جب موت آئے گی تو قبر میں خود مصطفیٰ کو دیکھے گا۔ مدینے کے ویزا سے میں گنبد خضرا کا دیدار کرتا ہوں، اور میرے دوستو جب موت آتی ہے تو قبر میں مجھے پہنچایا جاتا ہے، اور قبر میں پہنچوں گا تو اپنے ہر عالم سے، ہر سید سادات سے یہ سنا ہوگا کہ قبر میں یہی سوال کیا جاتا ہے، ما کنت تقول فی حق حاضر رجل، کیا کہتے تھے اس شان والے مرد کے بارے میں؟ یعنی حضور کا دیدار قبر میں ہونا ہے، 100% ہونا، اس پہ ہمارا ایمان اور یقین کامل ہے۔ لیکن اس لیے میرے دوستو کسی کی تڑپ الگ ہوتی ہے، کسی کے اپنے وجدان کی چاہت الگ ہوتی ہے۔ کوئی دنیا دار کے لیے جیتے ہیں، کوئی مدینے کے تاجدار کے لیے جیتے ہیں۔ امام غزالی ایک بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ایک بادشاہ چلا اپنی رعیت اور اپنی پرجا کو دیکھنے کے لیے، بہت نوکر چاکر دنیا اس کے ساتھ تھی۔ ایک مقام پہ ٹھہرے تو ایک پھٹے پرانے لباس میں کوئی آیا اور اس نے ان لوگوں سے کہا میں بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اگر بادشاہ نہیں ملے گا، بادشاہ کا وقت قیمتی ہے، تو لوگوں نے جا کے بادشاہ سے کہا اس طرح سے ایک بندہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ بادشاہ نے کہا کچھ مانگے گا دے دو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اس نے ضد کی کہ نہیں مجھے ملنا ہے، پکڑ کے لے کے آئے۔ وہ آیا تو بادشاہ نے پوچھا کیا مانگتا ہے، کس لیے میرا ٹائم خراب کرتا ہے؟ تو آنے والے نے کہا مانگنے نہیں آیا ہوں، میں موت کا فرشتہ ہوں، تیری روح لینے آیا ہوں۔ تو کیا سمجھ رہا ہے میں مانگنے آیا ہوں؟ میں موت کا فرشتہ ملک الموت ہوں، تیری روح لینے کے لیے آیا ہوں۔ اب دیر بھی نہیں ہوگی، تیری رکا مجھے مہلت دو، میں واپس جاؤں اپنے بیٹے کو خزانے بتا دوں، گھر بتا دوں۔ کہا نہیں، ایک لمحے کی مہلت نہیں ملے گی، بس اتنا کہا، اس کی روح وہی نکال دی، وہ بادشاہ وہی مر گیا۔
اور امام غزالی فرماتے ہیں وہی فرشتہ اسی لباس میں آگے گیا جہاں ایک چھوٹی سی کٹیا، ایک گفا، ایک جھونپڑی تھی جہاں اللہ والا نماز پڑھ رہا تھا. ایک اللہ والا نماز پڑھ رہا تھا. جب یہ پہنچا تو اس نے سلام کیا، کیا پہچانتے؟ کا نہیں پہچانتا. کبھی ملاقات نہیں ہوئی تو کیسے پہچانوں؟ تو کہا نہیں پہچانتے تو پہچان لو، میں ملک الموت ہوں، میں موت کا فرشتہ ہوں، میں آپ کی روح لینے کے لیے آیا ہوں. تو اس جو بندہ جو نماز پڑھ رہا تھا، جو کٹیا میں عبادت میں مشغول تھا، اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا دیر مت کر، جلدی کر میری روح نکال، جلدی کر میری روح نکال. کہا اتنی بھی کوئی جلدی نہیں ہے، مجھے حکم رب یہ ہے کہ میرا بندہ اگر کوئی کام کرنا چاہے تو اسے مہلت بھی دینا، وہ کام کرے، اس کے بعد ہی اس کی روح قبض کرنا، اس سے پہلے اس کی روح مت قبض کرنا. اگر وہ کام کرنا چاہے تو کام کرنے دینا، وہ کام کرے گا. اس نے کہا کام کیا کروں گا؟ کام چھوڑ کے دنیا کو ٹھوکر مار کے اسی رستے پہ بیٹھا تھا. سنا یہ تھا کہ مرنے کے بعد دیدار نبی ہوتا ہے، رستے میں بیٹھ گیا تھا. اور پھر موت مانگنا منع تھی، اس لیے موت مانگی نہیں تھی، لیکن رستے میں بیٹھا تھا. کب تو آتا ہے؟ آج تو آ گیا ہے تو دیر مت کر، میری روح نکال، اس لیے کہ تو روح نکالے گا، لوگ دفن کریں گے اور مجھے دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا. روح نکلے گی تو مجھے قبر میں دفنایا جائے گا، اور قبر میں دفنایا جائے گا تو کیا ہوگا؟ تو کا دیدار مصطفیٰ نصیب ہوگا. یہاں دو موت کا منظر ہم نے دیکھا، ایک بادشاہ بھی مر رہا تھا، ایک فقیر بھی جا رہا تھا. ایک بادشاہ گھٹ گھٹ کے مر رہا تھا. بادشاہ کا حال یہ تھا کہ وہ مہلت مانگ رہا تھا، تب بھی اسے مہلت نہیں مل رہی تھی. اور ایک یہ تھا کہ جسے مہلت دی جا رہی تھی تب بھی یہ کہہ رہا تھا مجھے مہلت نہیں چاہیے. اس لیے کہ پوری زندگی اس رستے کا مسافر بن کے میں اپنے آقا و مولا کو پکارتا رہا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. یہ کوئی ڈائلگ بازی نہیں ہے، یہ کوئی من گھڑت باتیں نہیں ہے کہ قبر میں ہے اور قبر میں رسول اللہ بھی آتے ہیں. یہ میرے بھائی حقیقت ہے. آج نہیں تو کل پردے کھل جائیں گے. جب سامنے دیدار مصطفیٰ ہوگا، رسول اللہ کا چہرہ ہوگا، تو پتا چلے گا کہ قبر کیا ہے اور قبر کا حال کیا ہے. اور یہ جملہ نوٹ کرو، چاہے زمین کے اوپر ہو چاہے زمین کے نیچے ہو، جہاں بھی جاؤ گے وہ حکومت میرے مصطفیٰ کی جلتی ہے. حضرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں پوری دنیا سو رہی ہے، جس دن مریں گے اس دن آنکھیں کھل جائیں گی. مولا علی مشکل کشا، شاہ زمن، داماد پیغمبر، جو رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک قربت کی، یعنی قربت کا یہ حال تھا کہ حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کی اولاد کو اس نبی کی پشت میں رکھا ہے، اور اللہ نے میری اولاد کو علی کی پشت میں رکھا ہے. میری اولاد کو اللہ نے علی کی پشت میں رکھا ہے. ہمارے خاندان بیٹوں سے چلتے ہیں. سلام و سیدہ طیبہ طاہرہ مخدومہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، کہ جن کا خاندان میرے آقا تاجدار مدینہ کا خاندان سیدہ بی بی فاطمہ سے چلتا ہے. سب کا خاندان بیٹوں سے چلتا ہے، لیکن میرے آقا کا خاندان بیٹی سے چلتا ہے. جن کا بیٹوں سے چلتا ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچے، اور جن کا بیٹی سے چلتا ہے وہ کربلا میں بھی تھے، وہ اجمیر میں بھی تھے، وہ بغداد میں بھی تھے. جہاں جاؤ گے وہاں وہی نظر آئیں گے، اس لیے کہ یہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں. اور پھر ان لوگوں کی جو محبت ہے، جو نظریہ ہے، جو عقیدہ ہے، جو بار بار ہم کو بیان کیا جاتا ہے، ہم بتاتے ہیں منوانے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے کہ کوئی مناؤ کہ دھونس ہے دبا دو، تم مانو تو ہمیں نہیں، بس اتنی ہی بات کافی ہے. جن کی رگوں میں مولا کائنات کا خون گردش کر رہا ہو، میرے دوستو اس کی زندگی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ہم اس چیز کو نہیں دیکھتے.
ہم نسبت رسول کو دیکھیں گے، ہم خون رسول کا احترام کریں گے کہ رسول کے خون جو ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، یہ آل بیت مصطفیٰ، یہ رسول کا گھرانہ، یہ میرے آقا کا گھرانہ، جن کی شان یہ ہے میرے دوستوں کہ خود بھوکے رہتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں۔ کتنے صابر ہیں محمد کے گھرانے والے، یہ کہیں بھی رہتے ہیں، خود بھوکے رہتے ہیں اور زمانے کو کھلا دیتے ہیں، ورنہ زیارتیں تو روز ہوتی ہیں لیکن میرے دوستو آدھا منڈپ خالی بھی رہ جاتا ہے، اور آج یہاں دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے۔ یہ کس کی محبت میں آئے ہیں؟ یہ علی کی اولاد کی محبت میں آئے ہیں۔ اگر یہ محبت یہاں سلامت ہے تو محشر میں بھی سلامت ہوگی اور علی کے جھنڈے کا ساتھ ملے گا۔ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، شان خاندان مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھا۔ میں عرض کروں، میں آتا ہوں اس مدے پہ، لیکن جو میں حقیقت بیان کر رہا تھا وہ یہ ہے، موت چیز ایک ہوتی ہے اور موت کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ جو پوری زندگی اہل بیت اور صحابہ کی توہین کرے، گستاخی کرے، وہ کیسے مرے گا؟ اس کی موت کیسی ہوگی؟ مرنے کے بعد وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ لیکن جو جیتا بھی علی کے لیے ہے اور جیتا بھی علی کی اولاد کے لیے ہے، یہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جنہوں کے ہاتھوں میں میرے دوستو اہل بیت رسول کا دامن ہے۔ انشاءاللہ میرے آقا تاجدار مدینہ فرماتے ہیں، میری اہل بیت سے محبت کرو میری وجہ سے، ان کو نہ دیکھو مجھے دیکھو، میری وجہ سے انہیں محبت کرو۔ کہ حوالہ دیا جائے نا بھائی، میری وجہ سے اس کو تم 10 روپے دے دو، اس کو پانی پلا دو، یا حوالہ کون دے رہا؟ حوالہ خود حضور دے رہے ہیں کہ میری اہل بیت سے محبت میری وجہ سے کرو، میرے لیے کرو، وہ میرا خون ہے، وہ میرے اہل بیت ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا محبت ہوگی میرے بھائی کہ جن اہل بیت رسول اللہ جسے ہم پنجتن پاک کہتے ہیں، جن کا چہرہ بھی نورانی، جن کی زندگی بھی نورانی، جن کا کردار بھی نورانی، جن کے حجرے پہ اگر ملک جبرائیل بھی آئے تو ہاتھ باندھ کے اجازت مانگتا ہے۔ استاد زمن کہتے ہیں کہ بے اجازت جن کے گھر جبرائیل جاتا نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، اور رمز کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق کہ کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہل بیت۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ موت کسی کے لیے تکلیف ہے تو کسی کے لیے زحمت، کسی کے لیے رحمت ہے۔ حضرت مخدوم علاء الدین صابر پیا کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ، کتنا بڑا نام ہے، صابر پیا کلیری، سب جانتے ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں آپ کا ایک چہیتا مرید آیا، اس نے سوال پوچھا، میرے پیر و مرشد مجھے یہ بتاؤ فنا کس کو کہتے ہیں اور بقا کس کو کہتے ہیں؟ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے؟ تو حضرت مخدوم صابر پیا علیہ رحمہ فرماتے ہیں، بیٹے جاؤ، ایک وقت آئے گا تو میں تجھے فنا بھی بتا دوں گا اور بقا بھی بتا دوں گا، ابھی یہاں سے جاؤ۔ جب حضرت صابر پیا کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے تمام چہیتے مریدوں کو بلایا اور کہا، میرا جب انتقال ہو جائے تو تم میں سے کوئی مجھے غسل بھی نہیں دے گا اور کوئی کفن بھی نہیں پہنائے گا اور کوئی میری نماز جنازہ بھی نہیں پڑھائے گا۔ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے حجرے میں مجھے بند کر دینا۔ حجرے میں بند کر دیے گئے۔ صابر پیا کلیری ہیں اور وہ باہر کھڑے تھے، محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان کو غسل دیا جا رہا ہے، تو ان کو غسل کون دے گا؟ انسان تو سب باہر کھڑے تھے، تو ماننا پڑے گا وہ فرشتے ہی ہوں گے جو ان کو غسل دے رہے تھے، اور فرشتوں کا غسل دینا پہلے سے ثابت ہے۔ حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ ہیں، ان کو فرشتوں نے آسمان پہ غسل دیا تھا۔ انسان کو اگر فرشتے غسل دیں تو یہ پہلے سے بھی ثابت ہے۔ حضرت صابر پیا کے دروازے کو کھولا گیا تو غسل بھی ہو چکا تھا، کفن بھی تیار تھا اور مشک و عنبر کی خوشبو آ رہی تھی۔ جنازہ لا کے رکھ دیا۔ آپ نے وصیت کی تھی کہ تم میں سے کوئی بھی میرا جنازہ نہیں پڑھائے گا، میرا جنازہ وہ پڑھائے گا جو آئے گا اور جنازہ پڑھا کے چلا جائے گا۔ رکھ دیا گیا،
جنازہ ہے باہر تیار ہے. وہ لوگ سچے تھے, میرے جیسے تو تھے نہیں, 2 تقریریں یاد تھی تو کہ چلو میں ہی پڑھا دیتا ہوں. نہیں, وہ سچے لوگ تھے. وہ 2 قدم کا پیر کی وصیت ہے. وہ مرید وہ تھے جو ہر لمحہ پیر کے حکم پہ نظر رکھتے تھے. یہ نہیں پیر سامنے ہو تو واہ واہ, اور پیر حجرے میں جائے تو من میں آئے وہ کرتے رہو, جو من میں آئے وہ کرتے رہو. نہیں, پیر کون ہے؟ پیر کی نظر آپ کے اوپر رہتی ہے, پیر آپ کو دیکھتا ہے. تو آپ پیر کے سامنے رہیں یا پیر سے الگ رہیں, کہیں بھی رہیں, بس یہ تصور رکھیں کہ میں اپنے پیر کی نظر میں رہتا ہوں. جب یہ نظریہ آ جائے گا تو کبھی گناہ نہیں کرے گا, کبھی غلطی نہیں کرے گا, اس لیے تجھے محسوس ہوگا کہ میرا پیر دیکھ رہا ہے. تو وہ پیر اس نے کہا تھا میرا جنازہ تم مت پڑھانا. سب کھڑے تھے, عالم, فاضل, مولوی, مفتی, بڑے بڑے صاحب زمانہ کھڑے تھے, لیکن کسی نے جرأت نہیں کی جنازہ پڑھانے کی. کافی دیر ہوئی, کوئی آ رہا ہے. آیا, اس نے آ کے اپنی سواری باندھی, اس کے چہرے پہ نقاب تھا. آتے کا صفیں سیدھی کرو, کہ جنازہ کون کو جنازہ پڑھانے کے لیے میں آیا ہوں. صفیں درست ہو گئی, وہ مصلی پہ کھڑا ہوا اور اس نے جنازے کی نماز کی امامت کی. جنازہ پڑھایا اور پڑھا کے جب وہ جانے لگا تو جس نے پوچھا تھا فنا اور بقا کسے کہتے ہیں, اس نے دامن پکڑ لیا, کہ تم نے جنازہ کسی معمولی انسان کا نہیں پڑھایا ہے, تم نے کلیئر کے صابر کا پڑھایا ہے. کل دنیا پوچھے گی کہ اس کا جنازہ کس نے پڑھایا تھا. اب جاتے جاتے نام بھی بتائے جاؤ, تم کون ہو, تمہارا نام کیا ہے. تو پلٹے اور اپنے چہرے سے پردہ ہٹایا, کہ تو نے تو پوچھا تھا پناہ کسے کہتے ہیں, بقا کسے کہتے ہیں. پردہ ہٹا تو خود صابر پیا کھڑے تھے, کہ تو نے کہا پناہ کسے کہتے ہیں اور بقا کسے کہتے ہیں. جو جنازے میں لیتا ہے وہ پناہ ہے, اور جو جنازہ پڑھا رہا ہے یہ بقا ہے. اقبال کہتا ہے کوئی اندازہ کر سکتا ہے ان کے زور بازو کا, نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. جو ہو سو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. کا جو جنازے میں ہے وہ فنا ہے, اور جو جنازہ پڑھانے آیا ہے یہ بقا ہے. اپنا جنازہ خود نے پڑھایا. کس نے پڑھایا؟ حالانکہ یہ بات ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آئے گی. جو دن رات یوٹیوب پہ غلط مولویوں کو سرچ کرتا ہے وہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے. یہ جب خدا دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. خدا دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. پھر وہ کسی کو بھی سنے گا, وہ پھر عام ولی تو کیا, وہ مولا علی کی ولایت کا بھی منکر ہو جائے گا کہ ایسا نہیں ہو سکتا, یہ بھی نہیں ہو سکتا. چلو تیری جو سمجھ میں آ تو کر. ہم عشق کے بندے ہیں, کیوں بات بڑھائی ہے. ہم دیوانے ہیں, نبی کے بھی دیوانے ہیں, ہم علی کے بھی دیوانے ہیں, ہم صحابہ کے بھی دیوانے ہیں, ہم اہل بیت کی بھی دیوانے ہیں. اس لیے جو ہمیں دین ملا ہے وہ ٹھیکیدار نے نہیں دیا, وہ نبی کے گھر والوں نے دیا. ہمیں جو دین ملا ہے, ہماری ٹوپی سلامت ہے, ہمارے چہرے سلامت ہیں, ہمارا جسم سلامت ہے. میں اگر اہل بیت کی تعظیم کرتا ہوں تو یہ فائدہ میرا ہے, اہل بیت کا کوئی فائدہ نہیں. میں اگر ان کی عزت کرتا ہوں تو یہ فائدہ میرا ہے, اہل بیت کو کیا فرق پڑے گا. ان کی تعظیم کرو تب بھی وہ سید ہے, اور نہ کرو تب بھی وہ سید ہے. زمانہ بدل گیا, پبلک بدل گئی, ٹیکنالوجی بڑھ گئی, موبائل آ گیا, لوگ بہت زیادہ ہوشیار ہو گئے ہیں, تو تعظیم کرتے ہوئے بھی شرم لگتی ہے. آج کل تو ٹھیک ہے, کسی دور میں میرے دوستو اپنے گاؤں اپنے علاقے کی بات کروں, آج تو نہیں ہے بلکہ کئی یعنی 100 یا 150 سال پہلے کی تاریخیں یہ بتاتی ہیں کہ جب پتہ چلتا تھا کہ ہمارے گاؤں میں کوئی سید آیا ہے تو کوئی بندہ چارپائی پہ نہیں سوتا تھا. آپ پوچھ لیجئے علماء سے. سبحان اللہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, خاندان کربلا, تاجدار اہل مصطفیٰ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بہت اچھے. یعنی سید ہو اور پتہ چل جائے کہ کوئی سید آیا ہے تو چارپائی پہ نہیں. آج تو لوگ سوتے ہیں, میں آج کی بات نہیں, میں پرانی بات کر رہا ہوں. اب لوگ ہوشیار ہو گئے, لیکن لکھے پڑھے, یہ کون سے لکھے پڑھے کہ ادب ہی چلا گیا. یعنی اتنے لکھے پڑھے ہو گئے کہ ادب کرنا ہی نہیں آتا.
میں آل رسول کی بات کر رہا ہوں جو صحیح النسل سید بھی ہے اور صحیح العقیدہ بھی سید ہے الحمدللہ. میں اپنے گاؤں کی بات کروں، ایک وقت کے عالم دین کو 4 پائی لگا کے اسے سلایا گیا اور پورے گاؤں میں کہیں دور کوئی سید زیادہ تھا. اس نے کہا یہ کیا کر رہے؟ تو کہا 4 پائی پہ آپ کو سونا ہے. تو کہا تمہیں پتا ہے اس گاؤں میں ایک آل رسول ٹھہرے ہوئے ہیں، میں 4 پائی پہ نہیں سوؤں گا، میں نیچے سوؤں گا، اس لیے کہ جو ملتا ہے وہ تقریروں سے نہیں ملتا، وہ ادب سے ملتا ہے. الادب و اساس النجاح، ادب کامیابی کی بنیاد کا نام ہے، ادب کامیابی کی جڑ ہے. الحمدللہ ہمارے اوپر جو ان کا احسان ہے، ہم زندگی بھر اگر کرتے رہیں، تقریریں کرتے رہیں، کیا بولتے ہیں، ان کا وکھان کرتے رہیں، ہماری زندگی ختم ہو جائے گی. ہم حق کیا ادا کریں گے؟ ہم کربلا کے سجدے کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ ہم عسکر کی معصومیت کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ دین کس نے دیا؟ ورنہ یہ یزیدیوں کی کمر کس نے توڑی تھی؟ یہ کربلا میں جو یزید مرا ہے اس کے بعد کتنے یزید سر اٹھاتے ہیں، تب بھی کوئی علی کا شہزادہ آگے آتا ہے اور اس وقت کے یزید کو مارتا ہے. یزید آج بھی اگر سر اٹھائے گا تو علی کے بیٹے مقابلہ کریں گے، ہم لوگ تو پیچھے ہوں گے. یہ جو کچھ بھی ہوتا کا یہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں. اور کسی کو یہ خیال گزرے کہ چاپلوسی ہو رہی ہے، خوشامد ہو رہی ہے، تو وہ دل سے خیال نکال دے. ہم الحمدللہ دل سے اہل رسول کو مانتے ہیں. ہماری گھٹی میں میرے دوستو پہلے اہل بیت کا ادب سکھایا گیا ہے. میں مسند پہ نہیں بلکہ کلاس میں بیٹھ کے میں درس تفسیر جلالین پڑھ رہا تھا اور ایک مزدور سید آیا میرے استاد کی بارگاہ میں نے آنکھوں سے دیکھا تھا تو میرے استاد جو قرآن کی تفسیر پڑھا رہے تھے ہٹ گئے تھے، نیچے اتر گئے تھے اور اپنی مسند پہ دیوار بنانے والے سید کو بٹھایا تھا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ میں سبق بعد میں پڑھا ہوں اور اہل بیت کا ادب پہلے سیکھا ہوں. سبق بعد میں پڑھایا گیا ہے. کسی کو شک ہو تو دماغ سے نکال دے. میرے دوستو ہمارا تو اعلان یہ ہے، علی جی اولاد کے بھائیں کو گھٹ پڑھوں تے پلیت جو پرور پٹ، ایسے پلیت کی تو یعنی جڑیں بھی میرا خدا کاٹ دے جو علی کی اولاد کو نہ چاہتا ہو. کہیں کا بھی ہو، سید مالیہ کا ہو کہ مدینے کا ہو، سید سید ہے، اس کا احترام کرنا، اس کی عزت کرنا یہ ہمارا فرض اول ہے. اور میں سید کا احترام ہی نہ کر سکوں اور تقریر پہ تقریر کرتا جاؤں، پبلک میں اثر کیسے آئے گا؟ اثر تب آئے گا جب میرے دل میں علی کی بھی محبت ہو، میرے دل میں آل علی کی بھی اولاد ہو. اس لیے کسی نے کہا تھا اگر خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، اگر خاموش ہیں تو دین کی پہچان علی ہے، اگر بولیں تو لگتا ہے قرآن علی ہے. اور قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے. اور ہر ایک یزیدی سے کھل کر کہو ہاشمی میرا اسلام علی ہے، میرا ایمان علی ہے، میرا اسلام علی ہے، میرا ایمان علی ہے. میں اسلام بھی ان سے لیتا ہوں، میں اپنا ایمان بھی وہی مکمل کرتا ہوں، اس لیے کہ وہ بیچ میں نہ ہو تو ہمارا ایمان ہی مکمل نہ ہوتا. اس لیے میرے دوستو ہماری زندگی کا نظریہ، ہماری زندگی کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا اگرچہ زمانے کی ستم گری ہے، ہم چل بسیں زمانے کے پیچھے، ہم زمانے کے پیچھے نہیں، ہم مصطفیٰ جان رحمت کی آل کے پیچھے چلیں گے. اس لیے الحمدللہ آل علی کے پیچھے ہے اور علی جنت دیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی روز قیامت علی کی اولاد کے ساتھ جنت میں جائیں گے. اور آخری بات عرض کر کے اپنی جگہ لیتا ہوں، ہمیں ملے گا کیا؟ ملتا کیا ہے؟ بہت کچھ ملتا ہے، نظر آئے نہ نظر آئے، جس کو جو بھی ملا ہے وہ سیدہ فاطمہ زہرا کے گھر کی خیرات ہے. یہ جو اناج کھایا جا رہا ہے، یہ جو کچھ زمانے میں بٹ رہا ہے، یہ خیرات سیدہ کائنات کے گھر کی ہے. خود گھر میں کچھ نہیں ہوتا تھا اور زمانے کو کھلاتے تھے، بھر بھر کے دیتے تھے. ان کی چوکھٹ سے نہ کل کوئی خالی گیا تھا، نہ آج خالی گیا ہے، نہ صبح قیامت تک کوئی خالی جائے گا. ان کے در پہ جو بھی آئے گا وہ خیرات لے کر کے ہی جائے گا. ایک آدمی حج کے ارادے سے گھر سے نکلا اور اس نے حج کا سامان خریدنے کے لیے مارکیٹ میں گیا. اس کے پاس پیسے تقریباً 400 یا 500 درہم تھے. اس نے کہا حج کا سامان خریدوں گا. آگے پہنچا
تو گلی کے کنارے پہ کسی سید زادی سے ملاقات ہوئی، وہ پردے میں ملبوس تھی۔ اس نے پوچھا حال کیا ہے؟ تو کہا سید ہوں اس لیے مانگنا میری عادت نہیں ہے، سید ہوں اس لیے کسی سے ہاتھ پھیلانا میری جرت، میرا ایمان کا تقاضا گوارا نہیں کرتا، لیکن گھر میں پھاکا ہے۔ تو اس نے، وہ بھی خوددار تھا، اس نے کہا بی بی ماں تم مانگو بھی مت، میرے پاس جو حج کے لیے رقم ہے وہ سب میں تجھے دے رہا ہوں، میں جو حج کرنے جاؤں گا جو پیسے ہیں وہ سب میں تجھے دے رہا ہوں۔ اس سید زادی کو دے کر وہ تو چلے گئے، حج کا دو کینسل ہو گیا، رہ گئے لوگ تو چلے گئے، حج مکمل ہوا۔ حج کر کے جب لوگ لوٹے، یہ گھر میں تھا، اس نے کہا چلو لوگ آئے ہیں تو جا کے لوگوں کی ملاقات تو کروں جو حج کر کے آئے ہیں۔ اب یہ حج جو حاجی آئے تھے ان سے ملاقات کرنے گیا، اب یہ ان کو مبارک دے رہا کہ آپ کا اللہ حج قبول کرے، آپ کا حج مبارک ہو۔ تو سامنے والا حاجی اس کو مبارک دے رہا ہے کہ آپ کا بھی حج اللہ قبول کرے، آپ کا بھی حج مبارک ہو۔ اب یہ دائیں بائیں دیکھ رہا تھا کہ یار میں تو گیا نہیں، لوگ مجھے کیوں مبارک دے رہے، چلو کیسے مغالطہ ہوا ہوگا، تو دوسرے کے پاس جاتے ہیں، دوسرے تیسرے جس کے پاس بھی گیا سب نے ریپلائی میں یہ بولا کہ تجھے بھی حج مبارک ہو۔ یہ پریشان تھا اور آ کے گھر میں سو گیا۔ آدھی رات کو نصیب بیدار ہوا تو تاجدار مدینہ کی زیارت ہوتی، تاجدار مدینہ کی زیارت ہوتی۔ میرے آقا خواب میں آتے کہتے ہیں حاجی اٹھو، تم یہ سوچ رہے ہو میں حج پہ گیا نہیں پھر لوگ کیوں مبارکباد دے رہے؟ تو کہو گلی میں تو نے میری ایک بیٹی ایک سید زادی کی جو مدد کی تھی، میں نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی تھی، مولا اس نے میری اولاد کی مدد کی ہے تو اب اس کو وہ صلہ دے جو کسی کو نہ ملا ہو۔ یا رسول اللہ پھر کیا ہوا؟ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تیری شکل کا ایک فرشتہ پیدا کیا ہے جو ہر سال تیرے نام کا حج کرے گا، اس سال بھی کیا ہے اور قیامت کی صبح تک بھی تیرے نام کا وہ حج کرتا رہے گا۔ وہ حج کیوں کرتا رہے گا؟ ایک سید زادی کا ادب بھی کیا، اس کا احترام بھی کیا، اور صدقے میں قیامت تک کے لیے حج اللہ تعالیٰ نے عطا کیا۔ اس لیے کپڑا دیکھ کے سید کو نہ دیکھو، چہرہ اور سید کتنا بڑا ہے کتنا تگڑا ہے، بس یہ دیکھو میرے نبی کی اولاد ہے، آل رسول ہے تو جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے، جو کچھ چاہیے وہ سب کچھ حاضر ہے۔ ہم علی کی اولاد کے کل بھی دیوانے تھے، آج بھی دیوانے ہیں اور قیامت کی صبح تک دیوانے رہیں گے۔ ہم اپنی نسلوں کی گھٹی میں بھی آل رسول کی محبت رکھ کے جائیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ یہ حبیب فرما دو میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، بس میری اہل بیت کی محبت، میرے قرابت داروں کی محبت، میرے رشتہ داروں کی محبت، ان سے محبت کرتے رہنا، یہی تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ الحمدللہ میں نے عرض کیا اگر یہ محبت سلامت ہے، یہ سینہ جگمگا رہا ہے، علی کی محبت، ولی کی محبت، نبی کی محبت، آل رسول کی محبت، اولیاء کی محبت، یہی وہ خوش قسمت جماعت ہے کہ جس کے دامن میں ہر ایک کی محبت موجود ہے۔ ورنہ کوئی رافضی ہو گئے، کوئی خارجی ہو گئے، ہم وہ الحمدللہ کٹر سنی ہیں کہ جن کے دامن میں محبت اہل بیت بھی ہے، محبت صحابہ بھی ہے، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، ہم آل رسول کے بھی غلام ہیں۔ واہ واہ واہ، درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا سیدنا مولانا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یہ جملہ جو میں نے عرض کیا الحمدللہ ہم سب کے غلام ہیں، ہم کسی کی توہین کے یا گستاخی کے روادار نہیں ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں اور دل سے مانتے ہیں، اور یاد رکھیے گا جو ہونٹوں سے مانے گا وہ مار دیا جائے گا، اور جو دل سے مانے گا وہ یہاں بھی کامیاب ہے اور وہاں بھی کامیاب ہے۔ میرے نبی بھی ان سے راضی ہوتے ہیں جو دل سے مانتے ہیں۔ حج کا بھی ثواب ملتا ہے کب؟ جب ہم ایک سید زادی کا احترام کرتے ہیں۔ چلو ایک سید زادی کا احترام کریں تو حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو ان سید زادیوں کی جو ماں ہے، ان کی جو ماں ہے، جو سیدوں کی ماں ہے، جس سے نسل سادات چلی ہے، اسے کیا کہتے ہو؟ اسے خاتون جنت کہتے ہیں۔ مقابلہ مت کرو، ہم عورت کی اولاد ہیں، یہ خاتون جنت کی اولاد ہیں۔ ہمیں جنم عورت نے دیا ہے اور آل رسول کو جنم خاتون جنت نے دیا ہے۔ اور خاتون جنت کون ہے؟ تو میرے نبی فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ انسانی حور ہے،
انسانی حور کا کیا مطلب؟ کہ وہ جو عورت کو ناپاکی اور غلاظت ہوتی ہے وہ سیدہ فاطمہ میں نہیں تھی. اور حقیقت یہ ہے کہ سال کے 365 دن اور مہینے کے 30 دن اور چاند کی 29 کے 29 دن ایک ہی عورت تھی جس نے 30 دن لگاتار نماز پڑھی ہے. ورنہ ہر جوان عورت جو حمل سے نہ ہو وہ 30 دن نماز نہیں پڑھتی، بلکہ مہینے میں کچھ دن آتے ہیں تو اسے نماز چھوڑنی پڑتی ہے، نماز معاف ہو جاتی ہے. لیکن سیدہ کائنات فاطمہ زہرا وہ عظیم خاتون ہے کہ جس نے مہینے کے 30 دن اور سال کے 365 دن مکمل نماز پڑھی ہے بلا ناغہ کی. تو کہا کیوں پڑھی؟ تو کہا وہ خون جو مانے صلاۃ ہے، وہ خون جو نماز روکتا ہے، وہ فاطمہ زہرا میں تھا ہی نہیں. جسے غلاظت کہتے ہیں، ناپاکی کہتے ہیں، تو کہا وہ خون سیدہ میں تھا ہی نہیں. الگ الگ اختلافی روایتیں پیش کرتے ہیں، رطوبتیں تھی. وہ اپنی جگہ پہ مدعا یہ ہے کہ مانے صلاۃ جو خون نماز روکتا ہے وہ بی بی میں نہیں تھا، وہ سیدہ میں نہیں تھا. گستاخی بند کرو کہ وہ خون بہت ضروری ہے. اس خون سے تو ماں کے پیٹ میں بچے بنتے ہیں. وہی خون جب عورت حمل سے ہوتی ہے تو وہ خون ڈیلیور ہوتا ہے بچے کی طرف، بچے اسی خون سے نشو نما پاتے ہیں. اور جب سیدہ میں وہ خون تھا ہی نہیں تو ان کے پیٹ میں بھی بچے تھے، اور بچے بھی جیسے ویسے نہیں، حسن اور حسین تھے. واہ واہ واہ. تو پھر بتاؤ جب خون ہی نہیں تھا تو حسن حسین کس سے بنے ہوں گے؟ حالانکہ یہ میں اپنا عقیدہ، اپنا وجدان، اپنا ایمان بیان کر رہا ہوں کہ جب خون تھا ہی نہیں سیدہ میں تو وہ بچے بنے کیسے؟ تو وہ کیا جواب دے جس کے عقیدے گٹر کی نالیوں میں بہتے ہوں؟ جواب دیا تو بریلی کی چٹائی پہ بیٹھ کے اعلان کیا، حسن حسین کے لیے خون ٹوٹنے والا سنو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. اب یہ بتاؤ خون والے اور نور والے کیا برابر ہوتے ہیں؟ دعویٰ کرتے ہیں لوگ، اتنی لمبی داڑھی ہے، وقت کے شیخ القرآن خطبہ دیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. میں ان بھگوڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اہل سنت کی بات کر رہا ہوں، میں اولیاء کے در کے فقیروں کی بات کر رہا ہوں، میں دیوانوں کی بات کر رہا ہوں، میں اللہ والوں کی بات کر رہا ہوں، میں مصطفیٰ کے غلاموں کی بات کر رہا ہوں، جن کا حال یہ میرے دوستو، وہ جیتے بھی نبی کے لیے ہیں، وہ مرتے بھی نبی کے لیے ہیں، وہ ماں کی گالی برداشت کر سکتے ہیں، وہ فاطمہ کے بارے میں جملہ سہ نہیں سکتے. یہ ایمان ہے. اگر ایمان ایسا ہو تو بات کر، ورنہ کوئی گالیاں دے کوئی بات کرے. اس لیے اولیاء فرماتے ہیں سیدہ فاطمہ کا نام بھی آئے تو نظریں نیچی کر لیا کرو، آنکھیں بند کر لیا کرو. تمہیں معلوم بھی ہے نام کس کا لیا جا رہا، جس نے پڑھا نہیں، دیکھا نہیں، پتا بھی نہیں ہے تو اسے کیا پتا. تم کیا ہم کیا، جبرائیل بھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، وہ فاطمہ ہے. وہ فاطمہ ہے جس کے در دولت پہ جبرائیل کھڑے ہیں اور اجازت مانگ رہے ہیں. یہ ہے سیدہ فاطمہ زہرا جن کی اولاد حسن اور حسین ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ میرے آقا کی لاڈلی بیٹی جس کے بچوں کے کپڑے بھی جنت سے آتے تھے، جن کا جھولا بھی فرشتے جھلاتے تھے، لیکن عبادت و بندگی میں مثال قائم کر دی. ایک جملہ یہ ہے کہ کربلا میں حسین ابن علی نے حق ادا کر دیا. میں کہتا ہوں ہاں حق ادا کر دیا، لیکن پہلے فاطمہ نے مدینے میں دودھ پلانے کا حق ادا کر دیا. پہلے فاطمہ نے حق ادا کیا ہے، تب بیٹے نے کربلا میں حق ادا کیا ہے. اب دیکھتے ہو کہ فاطمہ، وہ ایک مولانا تقریر کر رہے تھے، کہتے مولانا بہت جوش میں بولتے ہو، ایک ہی حسین کو بار بار دہراتے ہو، ہمیں دوسرا حسین بتاؤ. 1400 سال میں ایک ہی حسین آیا، دوسرا حسین کیوں نہیں آیا؟ تو جواب نہیں بن پایا. ایک بڑی عمر کے بزرگ کھڑے تھے، اس نے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا بیٹی سنو، حسین آ سکتا ہے. سبحان اللہ بولی. حسین آ سکتا، تو کہہ رہی ہے، وہ ہندو عورت تھی جس نے یہ سوال کیا تھا. حسین آ سکتا ہے لیکن حسین پیدا کرنے کے لیے ماں فاطمہ چاہیے. جب فاطمہ نہیں آئی تو حسین بھی نہیں آئے گا. ایک ہی فاطمہ تھی اور ایک ہی حسین تھا. ایک ہی فاطمہ ہے
اور ایک ہی حسین ہے. حسین نے کربلا میں حق تب ادا کیا تھا جب مدینے کی زمین پہ سیدہ فاطمہ نے حق ادا کیا تھا. الحمدللہ پھر حسین نے بھی حق نرالا ادا کیا تھا. وہ سر سجدے میں تھا تو بھی قرآن پڑھ رہا تھا, اور قطع کے نیزے کی نوک پہ چڑھا ہے تو بھی قرآن پڑھ رہا ہے. یوں تو سب نے سجدے کیے, پر تیرا نیا انداز ہے میرے حسین, تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے. محمد عربی کے غلاموں, اگر جینا سیکھنا چاہتے ہو اور مرنا بھی سیکھنا چاہتے ہو, ہر آدمی کہتا میں اچھا جیوں, تو اچھا جینے کے لیے اچھا مرنا بھی ضروری ہے. پہلے اچھا جیو تو اچھی موت آئے گی, اور اچھی موت آئے گی تو اہل بیت اور صحابہ تیرے دل کی تجوری میں ان کی محبت ہوگی, اور تو اعلان کرے گا نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے, ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کر جیے. ہم 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا, ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.